بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کے نظموں اور غزلوں کی تشریحات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت رہی ہوں گی۔ اب پیش خدمت ہے ان اسباق کے خلاصے جو نثری اسباق ہیں اور ان کے مشقی سوالات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو ان کے تشریح اقتباس کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ تو 10th کلاس کے سارے لیکچرز ہی آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے، اس لیے سبھی لیکچرز میں ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلا آج ہمارا سبق ہے مرزا محمد سعید۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ہیڈنگ دینی ہے سبق کا خلاصہ کی، اس کے بعد سبق کا عنوان جو ہے وہ آپ لکھیں گے، اور جو کہ مرزا محمد سعید ہے، مصنف کا نام لکھیں گے جو کہ شاہد احمد دہلوی ہیں۔ ان کے آگے ان کا ایئر آف برتھ اور ایئر آف ڈیتھ لکھا ہے۔ یہ امپریشن اچھا ڈالنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کی لرننگ اچھی ہے، میموری اچھی ہے، تو آپ ایئر آف برتھ ضرور یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو ویسے بھی یاد کرنے چاہیے کیونکہ آپ کے MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نہیں یاد کر سکتے، آپ کی میموری بہت اچھی نہیں ہے، تو صرف آپ رائٹر کا نام یہاں پہ لکھ لیجئے، مصنف کا نام، اور اس کو مت بھولیے گا کیونکہ اس کا 1 نمبر ہوتا ہے خلاصے میں۔ تو آپ نے مصنف کا نام لکھ لینا ہے جو کہ شاہد احمد دہلوی ہیں۔ اس کے بعد آپ تعارف لکھیں گے، اور یہ جو آپ کو خلاصہ نظر آ رہا ہے یہ پرفیکٹ لینتھ کا خلاصہ ہے۔ یہ آپ کو کسی کی بک میں نظر نہیں آئے گا اس طرح سے۔ میں آپ کو وتھ پریزنٹیشن بتا رہی ہوں کیونکہ کی بکس میں پریزنٹیشن بتائی نہیں جاتی، اور سیدھے طریقے سے یا بہت زیادہ لینتھی خلاصہ ہوتا ہے، یا اس میں ورڈنگ بہت زیادہ مشکل استعمال کی ہوتی ہے۔ تو میری ورڈنگ بھی مناسب ہے، نہ زیادہ مشکل نہ بہت زیادہ اتنی وہ لو لیول کی بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی سمپل سا کام لگے اور 10th کے معیار کا نہ لگے۔ تو میں نے ہر چیز کو مد نظر رکھا ہے، معیار کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی آسانی کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ پورا فوکس میرا پریزنٹیشن دکھانے پر ہے کہ کس طرح کی پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کو خلاصے کے لیے رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ تعارف الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور خلاصے کے بیچ میں بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح الگ سے لکھ دیں گے تو آپ کا ذرا پریزنٹیشن وائز ایک اچھا امپریشن پڑے گا، کیونکہ آپ کو دوسرے اسٹوڈنٹ سے تھوڑا ہٹ کے امپریشن اپنا اچھا پیش کرنا ہے ایگزامینر کے لیے، اس لیے آپ اس طرح سے تعارف کی ہیڈنگ دے دیں۔ پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ انہیں اپنے نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ شاہد احمد دہلوی ایک نامور مصنف تھے۔ زیر نظر خاکہ ان کی بہترین ادبی کاوش ہے۔ اجڑا دیار اور دھان کے کھیت وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ اسی طرح سے آپ کہیں کہیں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اہم چیزوں کو، جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اب خلاصہ کی ہیڈنگ دے دیں۔ شاہد احمد دہلوی بیان کرتے ہیں کہ جس دن صبح پروفیسر مرزا محمد سعید کے سوئم کی خبر اخبار میں اچانک پڑھی تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس سے پہلے ان کی علالت کی خبر نہ مل پائی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا صاحب کمال اس دنیا سے چلا گیا اور ہمیں علم نہ ہو سکا۔ زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا، ان کی عدم موجودگی ہمیں بار بار تکلیف دے گی۔ عالم کی موت ہوتی ہے۔ اور کیونکہ یہ اہم جملہ تھا اس لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر لیا ہے۔ مرزا صاحب خاموش طبع تھے، وہ کبھی کسی کی خوشی کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ کبھی پیسے کے لیے انہوں نے لکھا تھا، بلکہ پیسے کے ذکر سے تو وہ چڑ جاتے تھے۔ مرزا صاحب دلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں MA کیا۔ علامہ اقبال سے وہاں تعلیمی فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد 2 سال مرزا صاحب نے علی گڑھ کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریسی فرائض انجام دیے۔ آپ انگریزی کے پروفیسر تھے۔ دوران تدریس انہوں نے یاسمین اور خواب ہستی جیسے کئی ناول بھی لکھے۔ مرزا صاحب مطالعے کے بے حد دل دادا تھے اور کہتے تھے کہ مطالعہ نہیں کروں گا تو انگریزی پروفیسروں کے سامنے کیسے ٹھہروں گا۔ مرزا صاحب انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ صبح کی سیر ان کا معمول تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے انہوں نے مسلم لیگ کے ذریعے سیاست میں بھرپور حصہ لیا۔ اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، بڑی بڑی روشن آنکھیں، کترواں مونچھیں اور ہنستے ہوئے سامنے کے دانت نظر آتے۔ دھان پان سے آدمی تھے۔ افسوس کہ پروفیسر صاحب اب وہاں ہیں جہاں ہماری آرزوئیں رہتی ہیں۔ موت پر حق ہے اور سب کو مرنا ہے، لیکن مرنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔
افسوس کہ ان جیسے قابل لوگ جلدی پیدا نہیں ہوتے، ان کی کمی محسوس کی جاتی رہے گی۔ یہ تو تھا اسٹوڈنٹس خلاصہ، اور یہ بالکل معیاری لینتھ ہے، اس سے نہ کم لکھیے گا اور نہ ہی اس سے زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا پیپر بہت لینتھی ہوتا ہے اور آپ کو ہر ہی سوال پر پورا انصاف کرنا ہے، مکمل ٹائم دینا ہے، پیپر کمپلیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی سوال پر آپ اتنی زیادہ توجہ دے دیں کہ باقی سوال جو ہیں وہ آپ کے مس ہو جائیں۔ تو اتنا ہی خلاصہ آپ لکھیے گا۔ اس کے بعد مختصر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مشقی سوالات کے اس چیپٹر کے، کیونکہ امپورٹنٹ ہیں، تو میں نے لکھ دیے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو میرا طریقہ کار تو معلوم ہی ہے کہ پورا سوال میں نہیں لکھنا پسند کرتی، کیونکہ یہی ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹائم کم ہوتا ہے، پیپر بہت لینتھی ہوتا ہے، جہاں ہم وقت بچا سکتے ہیں تو بچاتے ہیں، اس لیے جو سوالات ہیں ان کی ہیڈنگز بنوا دیتی ہوں۔ تو آپ نے اسی طرح پہلے سوال اگر آپ کو آ جاتا ہے، ان کو تیار کرتے ہوئے آپ بک میں ضرور ایکسرسائز میں سوال پورا پڑھ لیجئے گا، کیونکہ تبھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس سوال کی کیا ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ یاد کرتے ہوئے آپ کو پورا سوال گھر میں یاد کرنا ضروری ہے، لیکن پیپر میں لکھتے ہوئے آپ صرف ہیڈنگ لکھ دیں گے تو وہ کافی ہوگی۔ مرزا سعید کی تحریروں کا مقصد جو ہے وہ اس سوال کی ہیڈنگ ہے پہلے سوال کی۔ مرزا محمد سعید کی تحریروں کا مقصد صرف ادب کی خدمت تھا۔ انہوں نے نہ تو کبھی پیسوں کے لالچ کے لیے لکھا اور نہ ہی صلے اور ستائش کے تمنا میں۔ فرمائشی کام تو انہوں نے ساری عمر نہیں کیے۔ اور بچوں، یہ مشقی سوالات بھی آپ کو کسی کی بک میں نظر نہیں آئیں گے، یہ میرے اپنے تیار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کی بکس میں بہت مختصر سے جوابات ہیں جو کہ پیپر میں نمبر نہیں دلا سکتے، تو پیپر کے معیار کے مطابق جو ہے مناسب لینتھ کے سوالات میں نے آپ کے جوابات لکھے ہیں تاکہ آپ کا کہیں پہ بھی نمبر ایگزامینر نہ کاٹ سکے۔ سیکنڈ کوسچن کی ہیڈنگ بنائیے گا پبلشروں کے ساتھ رویہ۔ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ پیسوں کا لالچ دے کے ناول لکھواتے ہیں۔ لاہور کے پبلشروں نے کئی بار مرزا صاحب سے کتاب لکھوانی چاہی، مگر انہوں نے ایک لفظ بھی لکھ کر نہ دیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ ہوگی معرکۃ الآراء کتاب۔ یہ سوال بہت بار بورڈ میں آ چکا ہے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب مرزا صاحب کا ایسا شاندار علمی کارنامہ ہے کہ 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو اس کتاب کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ ہمارا چوتھا سوال ہے مرزا صاحب کی عزیز داری۔ مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیز داری تھی۔ یہ دونوں شخصیات جدید تعلیم کے فروغ کی علمبردار تھیں اور انہوں نے ادب میں بہت اونچا مقام حاصل کیا۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے مرزا صاحب کے تدریسی فرائض۔ مرزا صاحب نے 1906 سے 7 کے دوران علی گڑھ کالج میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر رہے۔ چھٹا سوال ہے مرزا صاحب کا مشغلہ۔ مرزا صاحب کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ وہ اپنی پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کے متعلق کتابیں موجود تھیں جن کا وہ مطالعہ کرتے رہتے۔ ہمارا 7واں سوال ہے دانش کدہ میں شرکت۔ مرزا صاحب نے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کی۔ اس کے بعد 8واں سوال ہے مرزا صاحب کا حلیہ۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نظر آتے تھے مگر علیل نہ تھے۔ اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، بڑی بڑی روشن آنکھیں۔ ہنستے تو سامنے کے دانت ٹوٹے نظر آتے مگر برے نہ لگتے۔ دھان پان سے آدمی تھے۔ 9واں سوال ہے مرزا صاحب کے ناول۔ مرزا صاحب کے باکمال ناولوں کے نام یہ ہیں خواب ہستی اور یاسمین۔ یہ دونوں ناول ہی بہت مقبول ہیں۔ ہمارا 10واں اور آخری سوال ہے پطرس کا مرزا صاحب سے تعلق۔ پطرس بخاری مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ انہوں نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ وہ اپنی غیر معمولی قابلیت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے سامنے خود کو کمتر سمجھتے تھے۔ چونکہ مرزا صاحب پطرس کے استاد تھے تو وہ جتنا مرزا صاحب کا احترام کرتے تھے اتنا وائسرائے ہند کا بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں خلاصہ اور میں نے مشقی سوالات بتائے۔ اگلے لیکچر میں آپ کو
اسی چیپٹر کی تشریح اقتباس بھی بتاؤں گی اور اس کا سیاق و سباق بھی بتاؤں گی. تو سب لیکچرز میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور ایٹ لیسٹ 5 اسٹوڈنٹس کو تو آپ میں سے ہر اسٹوڈنٹ ضرور میری ریکویسٹ ہے کہ شیئر کر دیا کرے, کیونکہ آپ دوسروں کا بھلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کریں گے اور آپ کا بھی بھلا کریں گے. تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا. مزید کوئی گائیڈ لائن آپ کو چاہیے ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.